أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی اوپر سے جیسے ایک دلیل پیش کر رہے تھے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی اور وحدانیت کی دلیلیں پیش کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو عقل دی ہے، سوچ کا طریقہ دیا ہے، آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں. ان سب چیزوں سے سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی قدرت اور کارخانہ پیدا کیا ہے. اگر اس میں انسان غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا وجود سمجھ میں آ جاتا ہے انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہے وہ ازواج کی شکل میں پیدا کی ہے. ازواج کہا جاتا ہے ایک پارٹ کو، زوج کہا جاتا ہے ایک حصے کو، پارٹ کو، چاہے وہ ساتھ والا پارٹ ہو چاہے مقابل والا پارٹ. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے، چاہے ساتھ کے جوڑے ہو چاہے مخالف کے جوڑے ہو. جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہی ہوتے ہیں، لیکن کسی جگہ ہم اس کو مخالف سمجھتے ہیں، کسی جگہ موافق سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت تو وہ ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، مرد اور عورت کو پیدا کیا. تو یوں تو اپوزیشن ہے، لیکن چونکہ انسان عموماً اپنی زوج کے ساتھ رہتا ہے، اپنے پارٹ کے ساتھ رہتا ہے، پارٹنر کے ساتھ رہتا ہے، تو یہ موافقت ہے، لیکن حقیقت میں مخالفت ہے، اپوزٹ جوڑی ہے. کیونکہ مرد کا کام الگ ہے، عورت کا کام الگ ہے، دونوں کی مقاصد بھی الگ ہے. تو دونوں الگ الگ ہے لیکن موافق ہمیں لگتے. تو ازواج کے اندر دونوں چیزیں آ گئی. جوڑا، اب جوڑا ساتھ میں رہ کر ہو یا مخالفت کا جوڑا ہو. جیسے مرد عورت ہے تو یوں تو مخالف ہے، لیکن حقیقت میں دونوں سے مل کر ہی آگے کام ہونے والا ہے. تو یوں موافق ہے کہ ایک مشین دونوں پارٹ سے جڑ کر ہی مکمل ہونے والی ہے. خالی مرد ہی مرد ہوتے اگر دنیا میں تو انسانیت کب سے ختم ہو چکی ہوتی.
عورت ہی عورت ہوتی تو بھی انسانیت ختم ہوتی، کام نہیں چلتا. لیکن مرد عورت دونوں ہے تو کام چل رہا ہے. اسی طرح درختوں میں بھی آپ دیکھو کہ نر مادہ دونوں درختوں میں بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ چیز ہوتی ہے. اب آج کا سائنس تو ہر چیز میں لگا دیتا ہے اس کو. نیگیٹو پازیٹیو پوائنٹ ہوتے ہیں، تو نیگیٹو پازیٹیو جو ہے ہر چیز میں ہوتا ہے، دونوں مل کر ہی جو ہے ایک توازن آئے گا. تو جتنی مخلوق پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ازواج کی شکل میں پیدا کی. اس کا کوئی نہ کوئی مقابل ہے، اس کا جوڑی دار ہے، تب وہ کام چلے گا. نیوٹرون پروٹون دونوں ساتھ میں ہوں گے تو اکیلے سے کام نہیں چلنے والا. تو نیگیٹو پازیٹیو دونوں پوائنٹ سے کام چلے گا. آپ جتنی لائٹ پنکھے چل رہے ہیں اس میں بھی آپ کو جو ہے دونوں پوائنٹ سے کام لینا پڑے گا. کوئی ایک پوائنٹ لے کر چلیں گے تو آپ کی لائٹ پنکھے جلنے والے نہیں ہیں، چلنے والے نہیں ہیں، یہ نظام بھی نہیں چلنے والا. تو حق و باطل کا نظام بھی اسی طرح کہ وہ بھی جو ہے باطل ہی نہ ہوتا تو پھر حق کی ضرورت ہی کیا تھی، باطل آتا ہی نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقابل کیا ہے، اور اس تقابل کی شکل میں اصل میں امتحان شروع ہوتا ہے. کسی بچے سے پوچھا جائے بھائی اسکول میں کون سا نمبر ہے، کہتے پہلا نمبر. کیا کہتا ہے؟ پہلا نمبر آیا. اب اس سے ذرا پوچھو تو کتنے بچے تھے کلاس میں. پوچھ لیا کسی نے سوال کتنے بچے تھے کلاس میں، کہتا میں اکیلا ہی تھا. اب بتاؤ اس پہلے نمبر کا کیا اعتبار؟ 50-100 بچے ہوتے اور وہ کہتا کہ پہلا نمبر تو پھر اس کا کچھ اعتبار تھا. اب یہ تو آخری درجے میں ہو تبھی پہلا ہے، اور شاید ناپاس ہو تب بھی پہلا ہے. ہر شکل میں یہ پہلا ہے. اس میں جو ہے صلاحیت ظاہر نہیں ہوتی، مقاصد جو ہے اجاگر نہیں ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اگر پیدا کیا اور پیدا کر کے جو ہے امتحان کے لیے ہماری اپوزیشن کھڑی کر دی ہر جگہ پہ، اور ان سب میں سے نکلنا ہے ہم کو. روڈ خالی ہے، کمپٹیشن چل رہی ہے، ریس گاڑی کی، اور ایک ہی ریسر ہے. تو اب بتاؤ کیسے پہلا اور دوسرا نمبر ہونے؟ وہی اس ریس کو کوئی دیکھنے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا. مقصد تب ہوگا جب تقابل ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کے اندر ازواج پیدا کی. ہر چیز میں کھٹا ہے تو میٹھا، کڑوا ہے، اس کی اپوزیشن ہے ہر جگہ پہ. کچھ نہ کچھ جو ہے تقابل ہے یا موافقت ہے، دونوں مل کر ہی جو ہے اس کی تکمیل ہوگی. اب کڑوا ہی نہ ہوتا تو میٹھے کو بھی ہم جو ہے صحیح معنوں میں نہ پہچان سکتے. کڑوا نہ ہو، کڑواس نہ ہو تو مٹھاس بھی ہم صحیح معنوں میں پہچان نہ سکیں. تو ہر چیز کی جو ہے پہچان اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے تقابلی شکل ضروری ہوتی ہے. وہ تقابلی شکل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن اس کی ذات جو ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی تقابل نہیں. اس لیے اس آیت کی شروعات کی سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اس نے ازواج کو پیدا کی تمام مخلوقات کے اندر توازن باقی رکھنے کے لیے، لیکن خود جو ہے وہ ان ازواج سے بھی پاک ہے اور مقابلات سے بھی پاک ہے. دونوں چیزیں جو ہے ہم کو سورہ اخلاص میں بیان کر دی. لم یکن لہ کفوا احد لم یلد ولم یولد. وہ ہے لیس کمثلہ شیء، بس اسی کی ذات ایک منفرد ہے.
تشابہ ہر چیز میں، ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے مشابہ ہے کسی نہ کسی چیز میں، لیکن کوئی بھی مخلوق خالق کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ خالق جو ہے کسی مخلوق کے برابر نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ جو تم سوچو گے، جہاں بھی مماثلت آئے گی، جہاں بھی تشابہ آئے گا، برابری آئے گی یا مقابلہ آئے گا، اللہ کی ذات ادھر سے پاک ہے۔ تو اللہ کی ذات پاک ہے، ہر چیز میں جو ہے مشابہت، برابری یا مقابلہ ہوگا اللہ کی ذات کے علاوہ۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے میں مشابہت ہوتی، انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، جانور پیدا ہوتا ہے کیا؟ نسل جو ہوتی ہے وہ تشابہ کو چاہتی ہے، بکری سے بکری پیدا ہوگی، بکری سے جو ہے اونٹ نہیں پیدا ہونے والا ہے، اونٹ سے بکری نہیں پیدا ہونے والی ہے، جس جانور سے جو کچھ ہے وہی پیدا ہونے والا ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کس کو کیا سوجی کہ وہ کہتے ہیں انسان بندر سے بن گیا۔ ترقی اور جو ہے ارتقاء کا وہ اصول اس نے بیان کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تشابہ چاہتا ہے ہر چیز جو ہے، جس سے وہ جو نسل ہے اسی نسل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لیس کمثلہ شیء، کفو بھی نہیں ہے اس کا، اس کو زوجہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب احتیاجات ہے، محتاج پناہ ہے۔ مرد کو بیوی کی ضرورت ہے، مرد محتاج ہے بیوی کا، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، شوہر محتاج ہے بیوی کا، بیوی محتاج ہے شوہر کی، مرد محتاج ہے عورت کا، عورت محتاج ہے بیوی کی، شوہر کی یا مرد کی۔ تقابلی شکل، عورت کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک مرد نہ ہو، مرد کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک عورت نہ ہو۔ ہر چیز میں، اشیاء میں ایسا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ازواج پیدا کیے، یہ ازواج پیدا کیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کتنا بڑا قادر مطلق، ہر چیز میں اللہ نے وہ چیز رکھی، تقابل ہر چیز میں، موافقت ہر چیز میں رکھ دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ نہ پیدا ہونے کا محتاج ہے نہ پیدا کرنے کا محتاج ہے، نہ اس کے کفو کی ضرورت ہے، یعنی اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات مماثلت سے، تشابہ سے، مقابلے سے، برابری سے، جس نے تمام ازواج جتنی دنیا میں شکلیں ہو سکتی ہے، تقابل کی، موافقت کی، ان سب کو اس نے پیدا کیا، چاہے انسانوں میں سے ہو یا زمین سے جو چیزیں اگائی جاتی ہے اس میں بھی موافقت کی شکلیں ہوتی ہے۔ مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین سے اگائی جاتی ہے، جس کو زمین اگاتی ہے۔ ومن انفسہم، اور تمہاری ذاتوں میں، یعنی انسان کی ذات میں تقابلی شکل ہے، مرد عورت کی۔ زمین سے جو چیزیں اگتی ہے ان میں بھی تقابلی شکل ہے یا موافقت کی شکل ہے، بہرحال جوڑے والی شکل ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ہے، اور ان چیزوں میں سے جس کو تم ظاہری نظروں سے نہیں جانتے، تمہارے حواس سے، ظاہرہ سے نہیں اس کا پتہ چلتا، لیکن کوئی آدمی اندر جائے گا، اس کی جو ہے تحقیق میں لگے گا تو اس کے سامنے وہ چیزیں بھی کھلتی جائے گی۔ جیسے گئے سائنٹسٹ لوگ، بہت ساری چیزیں جو ہے جو انسان نہیں جانتا تھا
اور آج بھی اسے دکھائی نہیں دیتی، ان کے بیانوں پر موقوف ہے. بھائی جو نیوکلیئر ہے اس میں نیوٹرون اور پلوٹون جو بھی ہے اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں، ہم کہاں دیکھتے بھی ہیں. وہ تو اس کو دیکھنے کے لیے بہت سے وسائل کی جو ہے ضرورت ہوتی، ہم نے ان وسائل سے اس کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ان چیزوں کی تطبیق دی ہے بہت ساری دوسری چیزوں پہ، تو ان چیزوں کی تطبیق دے کر بہت ساری اشیاء انہوں نے بنائی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنی باتوں میں سچے ہیں. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، بہت سی چیزیں جس کو عام انسان نہیں جانتے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اشیاء ہیں جہاں تک ابھی انسان کی رسائی ہوئی نہیں ہے. انسان کی رسائی جب جہاں جہاں تک پہنچے گی، وہ تمام چیزیں دھیرے 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 ڈسکور ہوتی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے وجود میں ہے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ہمارا علم ابھی نہیں پہنچا، اسی لیے اس کو ڈسکور کرنا کہتا ہے. وجود اس کی خلقت نہیں ہوتی، خالق کے کائنات نے پیدا کیا ہے سب چیز کو. وہ ڈسکور ہوتی ہے، یعنی منکشف ہوتی ہے، کھلتی ہے انسانوں کے سامنے. تو بہت ساری چیزیں نہیں کھلی ہوئی تھی، وہ کھل رہی ہے. زمانہ آگے گزرتا جائے گا، انسان اپنے تجربات کو بڑھاتا جائے گا، ہر جو ہے میدان میں، ہر فیلڈ میں جو ہے اپنے تجربات کو بڑھائے گا، عملی تجربوں کو، اس سے بہت سی چیزیں منکشف ہوتی جائے گی. تو یہ مما لا یعلمون جو ہے قیامت تک چلے گا. اور پھر آگے بھی مرحلہ رہ جاتا ہے، پھر بھی مما لا یعلمون باقی رہے گا. انسان کتنی تحقیق کر کر کے آگے جائے گا، دوسرے عالم میں تو نہیں گھس جانے والا ہے، عالم آخرت میں تو نہیں جائے گا. تحقیق کر کر کے اس کی تحقیق کا مدار اور اس کی تحقیق جو ہے کہاں تک پہنچے گی؟ عالم دنیا تک. دوسرے عوالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں رکھی ہے، اس کو کیسے وہ منکشف کرے گا؟ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے. جتنا تم جانتے جاؤ گے پھر بھی مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اپنی جگہ پہ باقی ہے. بس خالی جو ہے کھانوں کا فرق ہوتا جائے گا. دو کھانے ہیں، ایک تو جس کو انسان جانتا ہے جس کے جوڑوں کو، اور ایک وہ جس کو نہیں جانتا ہے. اور جس کا انسان انکشاف کرتا جائے گا، جس کو ڈسکور کرتا جائے گا، وہ اس کھانے میں سے اس کھانے میں آئے گا. لیکن یہ کھانا بھی کم ہونے والا نہیں ہے. اللہ کی قدرت جو ہے چلتی رہے گی. مما لا يعلمون وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے انسانوں کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے، کیا؟ رات. رات کتنے فائدے والی ہے. رات کے فوائد الگ ہے، دین کے فائدے الگ ہے. راتوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ اتارتا ہے، دنوں میں جو ہے بہت کچھ اتارتا ہے. زمین کو جو ہے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، وہ دن میں ملتی ہے. زمینی اشیاء کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے جو دن میں ملتی. رات کو چاند کی جو ہے اجالے کی ضرورت ہے، اس کی جو ہے روشنی کی ضرورت ہے. رات کے اندر جو ہے بہت سی ضروریات پوری ہوتی ہے. نظام ہی ایسا بنا ہوا. اگر جو ہے یہی پودے اور درخت جو ہے ان کو دھوپ نہ ملے تو بھی وہ ختم ہو جائیں گے، اور مسلسل دھوپ ملے گی تو بھی ختم ہو جائیں گے. تو اس اعتدال کو باقی رکھیں. ہم جو ہے اگر ہم کو مسلسل دین رہے گا تو بھی ہم پاگل ہو جائیں گے، اور مسلسل رات رہے گی تو بھی جو ہے ہم اپنا توازن کھو بیٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک توازن سے چلایا ہے، ایک میزان ہے، اس کا حساب ہے. اس حساب سے جو ہے قیاس سے ہر چیز کو چلایا جاتا ہے.
تو ایک رات جو ہے بڑی نشانی ہے. رات کے کتنے فائدے ہیں. انسان کے بدن کا جو نظام ہے وہ جو ہے اس میں ریسائیکل ہوتا ہے. بہت سی جو ہے ہر چیز کی جو ہے بہت سارے فوائد ہیں. جس لائن سے انسان جو ہے رات کے فوائد گنتا جائے گا آپ کے پاس ایک کتاب بھر جائے گی. کوئی چاہے کہ رات کے فوائد پر کتاب لکھے تو بھی وہ لکھ سکتا ہے, مستقل کتاب ہو جائے گی. دین کے فائدوں پر کتاب لکھے, ہر لحاظ سے ہر فیلڈ کے لحاظ سے اس کی ایک کتاب بن جائے گی. اور قرآن نے تو اتنا ہی کہہ دیا وآیۃ لہم اللیل, ایک نشانی رات ہے. سوچتے رہو, ڈھونڈتے رہو, اللہ کی قدرت کو جو ہے دیکھتے رہو. نسلخ منہن, اور رات کیسی ہوتی, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو آج سائنس بھی کہتی ہے کہ اصل کائنات میں ظلمت ہے, اندھیرا ہے. وہ تو کچھ ستاروں کی روشنی سے جو ہے دوسرے پلینٹ پہ روشنی آتی ہے. سیارے ستارے ہوتے ہیں, جیسے سورج ہوتا ہے, تو سورج جو ہے ایک آگ کے گولے کی طرح روشن ہے. ایسے کئی سارے ستارے ہیں. اور کچھ پلینٹ ہیں جس کو سیارے کہے جائے. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. زمین ہے, یہ پلینٹ, زحل ہے, عطارد ہے, مشتری ہے, مریخ ہے, زہرہ ہے, یہ سب جو ہے پلینٹ ہے. یہ اندھیرے ہے. اس پہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ اس پہ روشنی آتی ہے سورج. یہ سورج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سورج منڈل. ایک سورج منڈل میں اتنے سارے سیارے جو ہے جڑے ہوئے ہیں. اس پہ سب روشنی کس سے آئے گی؟ وہی ایک سورج سے آئے گی. اسی کے ارد گرد اس کا پورا مدار چلتا رہے گا. تو روشنی یہاں عارضی ہے. پلینٹ کے پاس خود روشنی نہیں ہے اندھیرے میں, لیکن سورج کے سامنے آتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے. اور سورج سامنے سے ہٹ جائے گا یا وہ پلینٹ اپنی جگہ کو بدل لے گا یا گھوم جائے گا, تو جتنا جتنا حصہ گھومتا جائے گا وہاں سے روشنی ہٹتی جاتی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے یہ صف ہے ادھر سے اٹھا کے یوں ہٹانا شروع کیا تو نیچے والا حصہ کھلنا شروع ہو جائے گا, یہ ہٹنا شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کی نسلخ منہ النہار, رات سے ہم جو ہے دن کو ہٹا لیتے ہیں چادر کی طرف. مطلب یہ ہے کہ ظلمت اصل ہے اس کائنات کے اندر, اور اس پر روشنی آتی ہے دوسرے ستارے سے, سورج سے روشنی آتی ہے. جب سورج سے وہ گم جائے گا, اس کا وہ چہرہ سورج کے سامنے سے ہٹ جائے گا, گویا یوں سمجھو جیسے سب اٹھا کے ہم نے ادھر کھینچ لی, تو وہ روشنی کی چادر ہم ہٹا لے رہے ہیں. تو اس سے جو ہے تحقیق کرنے والوں کو اس سے بھی بہت سارے راستے مل جائیں گے, قرآن کی تعبیر سے بھی, کہ قرآن نے عجیب انداز سے تعبیر کی. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ زمین جو ہے اصل اندھیری ہے, زمین پر روشنی آتی ہے دوسری جگہ سے, اور زمین کا چہرہ اس روشنی سے جو حصہ ہٹ جائے گا ادھر سے روشنی ہٹ جائے گی. گویا چادر کی طرح اکھیڑ لی گئی. جیسے ایک اسٹیکر ہوتا ہے نا دیوار پہ لگا, اس کو ہم اکھیڑ لے گئے, اس طرح گویا روشنی اکھیڑی جا رہی ہے. اکھیڑ لیں گے, روشنی ہٹا دیں گے, رات خود بخود آ جائے گی. تو رات کی حقیقت بیان کر دی قرآن میں. نسلخ منہ, سلخ کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ جانور کو ذبح کر کے اس کے چمڑے کو اونڈھیڑا جائے, اکھاڑا جائے, اس کا چمڑا جو ہٹایا جاتا ہے. تو کہ اسی طرح ہم رات سے دن کی اس چادر کو اکھیڑ لیتے. گویا دن زمین پہ جو روشنی ہے وہ عارضی ہے, عارضی آ رہی ہے.
زمین اصل روشن نہیں ہے، ظلمت ہے۔ اسی طرح جتنے بھی پلینٹ ہیں سب میں جو ہے ظلمت ہے، کائنات کے اندر ظلمت چھائی ہوئی ہے، روشنی آئے گی، جن میں روشنی اللہ نے پیدا کی ہے وہاں سے روشنی پڑتی جائے گی۔ تو وہی بیان کیا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، ایک نشانی ہم نے ان کو رات کی دی ہے، رات کے فوائد دیکھیں، اور وہ کیسی ہے؟ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس پہ سے اکھیڑ لیتے ہیں دن کو تو وہ ظلمتوں میں ہو جاتے ہیں، انسان اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی عارضی روشنیاں ہم نے کی ہوئی، اگر وہ عارضی روشنی ختم ہو جاوے اور یہ عارضی روشنیاں نہ ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ہم جو ہے اندھیرے میں آ جائیں گے۔ اور یہ جو روشنی ڈالنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ سورج ہے۔ تو روشنی کیوں آتی ہے، کیوں جاتی ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے ایک مستقر پر، اوپر والی چیز سے۔ قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا زمین بھی گھومتی ہے، نیچے والی چیز سے بھی یہ بیان کر دیا سورج بھی گھومتا ہے، دونوں چیزیں گھوم رہی۔ سورج اپنی مدار پہ بھی چل رہا ہے اور اپنی محور پہ بھی چل رہا ہے۔ محور اور مدار، محور کا مطلب خود کے اوپر پھرنا، جیسے لٹو گھومتا ہے نا، خود کے اوپر گھومتا ہے، اور مدار کا مطلب یوں رستے پہ گھومنا۔ تو زمین جو ہے اپنے مدار پہ بھی گھوم رہی ہے، اپنے محور پہ بھی گھوم رہی ہے اور مدار پہ بھی گھوم رہی ہے۔ اپنے محور پہ گھومے گی اس سے دن رات کا بدلاؤ آتا ہے، اور اپنے مدار پہ گھومے گی جس سے موسموں کا بدلاؤ آتا ہے۔ رات دن کی جو ہے وہ چھوٹا بڑا ہونا، طولائی اور اس کا کم ہونا، یہ سب جو ہے اس لیے ہوتا ہے کہ زمین اپنے مدار پر بھی گھوم رہی ہے۔ اور دن رات کیوں ہو رہے؟ اس لیے کہ زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے، اپنی گولائی پہ بھی گھوم رہی ہے۔ دونوں چیزیں سائنس دونوں چیزیں بیان کرتی، وہی دونوں چیزیں قرآن نے بیان کی۔ تو وہ اپنے مستقر پر بھی چلتا ہے سورج۔ اب مستقر یعنی چلتا رہے گا ایک ایسی جگہ تک جہاں جا کے سورج رک جائے گا، اب اس کی چال بند ہو جائے گی، اس کی محوری چال بھی ختم ہو جائے گی اور اس کی مداری چال بھی ختم ہو جائے گی، کسی ایک نتیجے پر پہنچے گا، جس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، دونوں چیزیں ایک اجل تک چلتی رہے گی، ایک مدت تک چلتی رہے گی، یعنی جب تک اللہ چاہے گا تب تک چلتی رہے گی۔ قرآن نے بہت صاف صاف بیان کر دیا، دونوں کی چالیں بھی بہت صاف صاف بیان کر دی۔ گویا دن کو اکھاڑا جاتا ہے رات سے، اس سے جو ہے زمین کی محوری گردش سمجھ میں آ جاتی، موسمیں بدلتی ہے، اس سے اس کی مداری حرکت اپنے مدار پہ جو گھوم رہی ہے زمین وہ بھی سمجھ میں آ جاتی، اور ساتھ میں سورج بھی گھوم رہا ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے سورج بھی آگے بھاگتا جاتا ہے، اپنی جگہ پہ بھی گھومتا ہے اور آگے بھی بھاگتا جاتا ہے۔ وہ کب تک چلتا رہے گا؟ ایک مدت تک چلتا رہے گا۔ وہ مدت کہاں تک کی ہے؟ جب تک اللہ نے چاہا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور جب قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب سورج کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔
یعنی جس طرح ایک چیز کو یوں لپیٹ کے رکھ دیتے ہو، سورج کا کام ہی ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے جو ہے بکھر جائیں گے۔ اتنی بڑی کائنات کا جو توازن ایک دوسرے کے ساتھ کھینچ کر جو بنا ہوا ہے، ہر چیز فضا میں ادھر کھڑی ہے، گھوم رہی ہے، ایک توازن سے جو ہے کام چل رہا ہے۔ وہ توازن اللہ کے حکم سے ہے، اور وہ حکم جس دن ختم ہوگا دھڑام سے سب چیزیں جو ہے گر جائے گی۔ اب اس جگہ جو ہے ایک روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے، سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا سورج جو ہے غروب ہو کر عرش کے نیچے جاتا ہے اور پھر طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ طلوع ہونے کی جب اس کو اجازت ملتی ہے تو وہ آگے چلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور جس دن اجازت نہیں ملے گی وہ واپس ہو جائے گا، یعنی سورج مغرب سے شروع ہو جائے گا، مشرق سے آ رہا تھا ادھر سے ہو جائے گا۔ اب آج کی دنیا میں، اس تحقیقاتی دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ بھئی عرش کے نیچے تو ہر چیز ہے۔ عرش کا جو تصور اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ عرش کے سامنے یہ ساتوں زمین و آسمان اور یہ سب کچھ جو فضا میں ہے وہ ایک اس طرح ہے جس طرح ایک بڑے میدان کے اندر جو ہے رائی کا دانہ پڑا ہو، اتنا بڑا عرش، اس کے سامنے یہ سب چیزیں جو ہے کوئی حیثیت نہیں، تو گویا سب چیزیں عرش کے نیچے ہے۔ تو سورج تو گھومتا ہے عرش کے نیچے ہی، پھر عرش کے نیچے جانے کا کیا مطلب؟ پھر جو ہے ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ سورج کہیں غروب نہیں ہوتا، تو کہیں نہ کہیں تو طلوع ہو ہی رہا ہے، ایک جگہ سے غروب ہو رہا ہے، دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، کیونکہ اصل زمین کی محوری گردش جو ہے اپنے محور پہ وہ چلتی ہی رہتی ہے، بس ایک طرف اندھیرا ہوگا دوسری طرف اجالا، آدھے حصے میں اندھیرا آدھے حصے میں اجالا، چلتا ہی جائے گا چلتا ہی جائے گا۔ تو سورج کہاں غروب ہو رہا ہے، سورج کہاں طلوع ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام عام لوگوں کے ظواہر پہ کلام کرتے ہیں، جو ظاہر میں دکھتا ہے اس پہ اگر وہ تحقیقی بات ان لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی، آج بھی جو ہے عام لوگوں کے سامنے جو ہے تم بیان کرو تو ان کو سمجھ سے باہر ہو جائے گا، تو ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ پھر یہ جو اجازت لینے کا مسئلہ، اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا سورج ہر وقت طلوع ہوتا ہے، ہر وقت غروب ہوتا ہے، اس کی ہر حرکت وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اجازت سے چل رہی ہے، اس کی ہر حرکت اللہ کی اجازت سے چل رہی ہے۔ جس دن یہ اجازت ختم ہو جائے گی وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو جو ہے ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تعبیر کر کے سمجھا دیا۔ اس کو ہم اس طرح سمجھے تو ہم یہی سمجھ سکتے ہیں، اگر فلکیات کے قاعدوں کے لحاظ سے سمجھے تو بھی ہم اس حدیث کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، اور ایک عام آدمی کے دماغ سے سمجھے تو بھی اس کو سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی جو آیتیں ہیں وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو سمجھے گا اس کے ظاہری اس پر وہ صحیح سمجھ رہا ہے۔ طلوع غروب ہونا جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورج چلتا ہے اور زمین اپنی جگہ پہ قائم ہے، گم نہیں رہی، وہ اپنی جگہ برابر ہے، سورج بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے، سب چیزیں جو ہے
کل فی فلک یسبحون، آگے اللہ تعالیٰ فرمائے ہر ایک اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. سبح تیرنا، فضا میں تیر رہے ہیں. تیرنا وہی ہوگا جہاں ہوا ہوگی. فلائٹ بھی وہیں چل پائے گا جہاں ہوا ہوگی. فلائٹ بھی تو تیر رہا ہے نا فضا میں. جہاں ہوا نہیں ہوگی وہاں فلائٹ تھوڑا چلے گا کیسے چلے گا؟ جو لوگ فلائٹ کا سفر کرتے ہیں، طیارے سے سفر کرتے ہیں، اور دنیا میں بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں جو ہے ایئر پیکیجز زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جس طریقے سے پانی میں وہ پڑپوٹے بنتے ہیں ببولے، اس طرح جو ہے فضا میں ٹھنڈک کی وجہ سے اس طرح ببولے بن جاتے ہیں بڑے بڑے. تو اس میں تو ہوا ہوتی نہیں. جب فلائٹ اس میں سے جائے گا تو وہ نیچے آئے گا، کیونکہ وہاں ہوا نہیں ہوتی، تو دھڑام سے نیچے جہاں ہوا کا حصہ ہے وہاں تک پہنچ جائے گا. ورنہ اوپر تھوڑے کھڈے ہیں کہ فلائٹ ڈر 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 ہو. وہ جو ہے وہی ایئر پیکیجز ہوتے ہیں جس پر جو ہے وہ دھڑ 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 ہوتا ہے. تو گویا سباحت یعنی تیرنا وہی ہوگا جہاں ہوا ہوگی. جس طرح کشتیاں اور مچھلیاں سمندر میں پانی میں تیرتی ہے، اس طرح جو ہے فضا میں یہ سب چیزیں تیر رہی ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ ایک بڑی علم والی ذات اور عزت والی ذات کا بنایا ہوا نظام ہے. تقدیر کہا جاتا ہے اس کو صحیح اندازے سے رکھنا. کوئی چیز بھی جب رکھی جاتی ہے اس سے فائدہ تبھی ہوگا جب کو اس کو صحیح میزانوں پر رکھی جائے. آپ اے سی لگاؤ اور اس کا آگے والا حصہ ہے اس کو پیچھے کر دو تو کام کا ہوگا؟ اچھا آگے والا حصہ آگے ہی رکھا لیکن یوں نیچے کے بجائے اوپر کر دیا تو یہ تقدیر صحیح نہیں. اس کو صحیح میزانوں پر رکھو گے تب وہ فائدہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو جس کا علم ذاتی ہے، اتنے بڑے علم والی ذات، عزت والی ذات. عزت ہے تو اسی کی ہے. ہمارے پاس کیا عزت؟ ہمارے پاس گمان ہے، خالی عزت کے گمان. انسان جو ہے یہی عزت کے گمانوں میں جو ہے دھوکے میں پڑا رہتا ہے. یہ عزت اور اس سے اپنے اسٹیٹس بناتا ہے اور خود ہی اس کو توڑتا جاتا ہے. انسان کی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں. ایک مرحلے میں جس کو وہ عزت سمجھتا ہے، دوسرے مرحلے میں جا کے وہ سمجھتا ہے میں پاگل تھا کیا کہ میں بھی اس طرح کرتا. جس کو وہ عزت سمجھ کے چل رہا تھا، دوسرے مرحلے میں وہ سمجھتا ہے یہ گانڈے لوگ ہیں اس طرح کرتے. تو کل تو بھی اس کو عزت سمجھ رہا تھا، اسٹیٹس کا حصہ کل تو بھی سمجھ رہا ہے. تو یہ سب جو ہے دھوکے کل کھل جائیں گے آخرت میں. تب ہم کو یہ بھان ہو جائے گا کہ یہ سب بھی دھوکے تھے جس کو ہم دنیا کی عزت و جاہ سمجھتے تھے. حقیقی عزت تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اس کے طریقے پر چل کر جو ملتی ہے وہ حقیقی عزت ہے جو یہاں مل. ورنہ وہاں آپ دیکھو گے جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کہیں گے این الملوک انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، کہاں گئے سب دنیا کے بادشاہ؟ تب پتہ چلے گا کہ یہ بادشاہت کیا تھی، ایک دھوکہ تھا. یہ اسٹیٹس اور یہ عزت کے جو مراتب تھے وہ دھوکے تھے. آج تو ان کو بھی جہنم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. وہی عزت جو ہے کام لگتی تو وہاں کیا کام لگنے والی تھی. تب سب دھوکے کھل جائیں گے. تب ان کو پتا چلے گا اچھا دنیا میں جس کو ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ پاگل تھے وہ آج تو بڑے عزت و جاہ کے درجوں پر فائز ہے. ان کے سامنے وہ بھی کھل جائے گا جس کو سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کی.
ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ جرم کرنے والے وہ بیچارے ایماندار جو غریب لوگ ہوتے تھے ان سے ہنستے تھے کہ اچھا یہ بھی کوئی زندگی ہے، لیکن یہ ان کا ہنسنا کل خود اپنی ذاتوں پہ ہنسنا ہو جائے گا وہاں کہ اچھا ہم اس دھوکے میں تھے۔ تو یہ انسان جو ہے جس مرحلے سے گزر کے جاتا ہے، اگلے مرحلے میں جا کر وہ اگلے مرحلے کو جس سے وہ گزر کے آیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں پاگل تھا کہ میں بھی ایسے کام کر رہا تھا، اور کل جو ہے سب چٹھے کھل جائیں گے قیامت کے لیے آخرت میں، کہ جس کو ہم اچھا سمجھتے تھے دنیاوی لحاظ سے وہ دھوکہ تھا، حقیقت وہی تھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک بہت بڑی علم والی ذات اور عزت والی ذات کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کس نے توڑا؟ کتنے سالوں سے بنا ہوا ہے یہ نظام؟ کتنے سالوں سے؟ یہ لوگ جو سال بیان کرتے ہیں ہم کو تو یقین بھی نہیں آتا ہے نا۔ ارے جو سائنٹسٹ حضرات جو سال بیان کرتے ہیں، اتنے لاکھوں اور اربوں سال بیان کرتے، ہم کو تو یقین بھی نہیں آئے گا کہ اتنے سالوں سے آخر ہے یہ، لیکن اس نظام میں کوئی ذرا بھی جو ہے کچھ آگے پیچھے نقص آیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم بار بار دیکھو اس کو، اس نظام کو چکاسو، اس کی خوبی کو دیکھو، اور اس میں جو ہے تم عیب نکالنے کی کوشش کرو، تمہاری نگاہیں تھک جائے گی لیکن ہمارے نظام میں بھول نہیں نکال سکتے۔ لیکن اتنا سب کچھ سوچ کے انسان الٹے دھوکے میں پڑتا ہے، پھر نئے دھوکے میں۔ یہ سب چیزیں اس کو جب سمجھ میں آتی تو وہ سمجھتا ہے میں بڑا بن گیا، ارے یہ نظام جس نے بنایا ہے وہ بڑا ہے۔ تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں یہ جو سب جانتا ہوں، جیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے بڑے جو لوگ گزرے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، کیوں؟ وہ یوں اس دھوکے میں پڑ گئے کہ یہ سب نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، تو اپنے آپ کو بڑا کر دیا، اس نظام کے بنانے والے کو تو پھر بھی بڑا نہیں مانا، نئے دھوکے میں مبتلا کر دیا شیطان نے۔ تو انسان جو ہے جب عجب پسندی میں خود پسندی میں آتا ہے تو یہاں تک پہنچ کر بھی خود دھوکے میں رہ جاتا ہے کہ اتنا سب کچھ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی چیزوں کی جو ہے انکشافات کیے، ڈسکور کیا، لیکن اس ڈسکور کرنے کے بعد اللہ کے نظام کو سمجھ کر اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنے کے بجائے سب اپنے اوپر لے کر جو ہے یوں سمجھے ہم ہی بڑے ہو گئے، ایمان پھر بھی نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان میں رکھا۔ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ انسان کو کچھ نہ ملے، کل آخرت میں سب نعمتیں مل جائے گی، سب بھول جائے گا انسان۔ یہی ایک نعمت جو ہے ہم زندگی بھر اس کا شکر ادا کرے اور کچھ بھی نہ ملے کسی کو تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ہم جو ہے ان نعمتوں کی قدر کرے اور خصوصاً اپنے ایمان اور اسلام کی جو ہے خوب قدر کرے کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کو اپنے خالق کا علم ہو گیا، ہم اپنے خالق کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم اپنے خالق کی جو ہے باتوں کو مان کر چل رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی ہو، کیا ہے اس دھرتی کا جو ہے ویلیو کیا ہے؟ اتنے سارے جو ہے کائنات میں پلینٹ اور ستارے، اتنی ساری گلیکسیاں اور یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، اس کے سامنے اس زمین کی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو تو نظر بھی نہیں آئے گا۔ جس طرح جو ہے ایک ذرہ اڑتا ہوا نظر آئے گا، وہ شاید اڑتے ہوئے ذرے سے بھی کم ہو کر وہ غائب ہو جاتی ہے زمین۔ جب گلیکسیوں کو دیکھا جاتا ہے فوٹو کے اندر تو سب ایک نقطے کی شکل میں آ جاتے ہیں، اور زمین تو اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ وہ نقطے کی شکل سے بھی باہر نکل جاتی ہے۔
اور اس میں جو ہے ایک دو بنگلے کا مالک ہو اور انسان تکبر میں آ جاوے، بتاؤ اس سے بڑھ کر ہم کتنے دھوکے میں؟ کچھ چیزوں کا مالک، ارے پوری زمین کا مالک ہو جاوے تو بھی دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں، تو اس میں 2-5 گز زمین کا مالک ہو کر دھوکے میں آ جاوے تو اس سے بڑھ کر جو ہے کھوٹ میں جانے والا کوئی نہیں ہے۔ 2-4 فیکٹریوں کا، ارے 2-4 ملکوں کا مالک ہو جاوے تو بھی دھوکے میں، پوری زمین کا مالک ہو کر بھی دھوکے میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بڑھ کر ہم پر کوئی انعام نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ہم ایمان کو سیکھیں، اسلام کو سیکھیں، اس کی قدر کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس پر ڈالیں۔ ہم جو ہے نا ہماری روٹین کی زندگی میں ہم دوسری چیزوں کو ایسی اہمیت دیتے ہیں کہ اصل ایمان کی اہمیت جو ہے بچوں سے ہٹ جاتی ہے۔ ہم ہی اس کو دنیا داری کی وہ اہمیت دیتے ہیں، وہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ، دنیا کی زندگی گزارنے کی حد تک۔ یہ سب چیزیں آپ کو کہاں کام آئے گی؟ یہ جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اعمال کہاں کام آئیں گے آخرت میں؟ باقی جو کچھ ہم کر رہے دکانداری یہ وہ جتنی چیزوں کے مالک ہے یہ وہ، کل کیا ہم کو بعد میں کام آنے والا ہے؟ کچھ بھی کام نہیں آنے، اور ہم اپنے بچوں کو وہیں لے جا رہے ہیں۔ لے جانے کا منع نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے تو پانی میں رہ کر پانی پہ تو تیرنا ہی پڑے گا۔ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مال کو اصل قرار دے کر ان چیزوں کو بعد اور پیچھے کر دینا یہ بری چیز ہے۔ تو ہم اپنے اولاد کی تربیت میں بھی اس طرف لے جاوے اس کو کہ یہ ایمان و اسلام کی قدر سکھاوے کہ کتنی بڑی چیز ہے اور ہم کو ملا ہے، اس کو ہم قدر کریں۔ یہ جو کچھ مل جائے گا ان تمام سے افضل یہ ایمان و اسلام ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو اس کی طرف بھی ہم توجہ کریں اور ان چیزوں کی طرف بھی جو ہے بچوں کی تربیت میں جو ہے ہم دھیان دیں۔ ہم جو ہے اگر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تو یہ ذمہ داری کس کی بنتی؟ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ بچوں کو اسکول پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو آخرت تک لے جانا کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ کون سا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ 2 پہیے میں سے 1 پہیے کی ذمہ داری تمہاری اور دوسرے کی تمہاری نہیں؟ وہ مولوی کریں گے خالی؟ ہر ایک ماں باپ کی وہ ذمہ داری، جس طرح اس کی دنیا بنا رہا ہے اس کی آخرت بنانے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ کل اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہونے والی ہے، تم چاہو نہ چاہو۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کو ایک نگران بنایا ہے اور ہر ایک کو اپنی جو رعیت اور پبلک ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تمہاری پبلک تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے گھر کے نیچے کے افراد ہیں، تم کو پوچھا جائے گا۔ شاید دنیا کا مال نہ دے کر تم جاؤ گے تو اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہونے والی، لیکن اس کی تو پوچھ ہونے والی، تم نے کیا کیا۔ اس لیے جو ہے ہم اس کی طرف توجہ کریں کہ یہ جو اس نگاہوں سے دیکھ کر ایمان و اسلام کو سمجھنا، اس کو ایک نعمت کی شکل میں اور سب سے بڑی نعمت کی شکل میں سمجھنا اور اس کو جو ہے باقی رکھنا۔ دنیا میں سب سے افضل خاندان کون سا ہے بتاؤ چلو؟ جس پر ظاہری دنیا بھی فخر کرتی ہے اور دیندار لوگ بھی فخر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، آپ جانتے ہو یہ امریکہ اور یورپ جو ہے جس تعصب کے شکار ہے وہ سامیہ ہے۔ سامی قوم سمجھتی ہے سام ابن نوح کی اولاد سے پیدا ہونے والی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ امریکن جو ہے وہ اور یہ یوروپین جو ہے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ اسرائیلی کیا ہے؟ یہ یہود جو ہے دنیا میں سب کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم جس کی اولاد ہیں ہم بڑے ہیں، رائل فیملی سے ہم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ خاندان اتنا
آگے کیوں بڑھا؟ اس خاندان میں یہ اہتمام تھا، اس خاندان میں یہ اہتمام تھا. قرآن نے اس اہتمام کو بیان کیا ہے مستقل. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے سے ہٹے گا نا، کون ہٹ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہٹ سکتا ہے جو بیوقوف اور پاگل. سفیہ نفس. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا. دنیا کی بڑی بڑی اقوام جو ہے ان کی اولاد، اور وہ چاہے کافر ہو چاہے کسی اور دین میں ہو، لیکن وہ اس نسب پہ فخر کرتے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ اچھے لوگوں میں سے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. کیا ہے اس کی وجہ؟ کیا اس کی وجہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. یہ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ تو میرے سامنے جھک جا، تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہہ دیا اسلمت لرب العالمین. بس یہی وجہ سب سے بڑی، جس میں دنیا آخرت کی عزت مل گئی. اور پھر خاندان میں یہ طریقہ بھی قائم ہوا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اسی کی وصیت اور تاکید کی مرتے مرتے بھی حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کو بھی اور یعقوب کو بھی، یعنی اپنے پوتوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی. اور کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے بیٹو سن لو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے زندگی جینے کا ایک طریقہ تم کو فکس کر کے دیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں. پھر یہ سلسلہ چلا آگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یہ تو ابراہیم گئے وصیت کر کے، کس کو گئے؟ اپنی اولاد کو بھی پوتے کو بھی. پھر پوتے کی حالت دیکھو، اذ حضر یعقوب الموت. حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی، تب کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ، اپنی اولاد کو جمع کیا، کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ کس پہ چلو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. کہا ہم وہی طریقے پہ چلیں گے، تیرا جو معبود ہے وہ، تیرے باپ دادا کا جو معبود ہے یعنی ابراہیم اسماعیل اسحاق کے، وہ ایک معبود ہے، بس اسی معبود کے پیچھے ہم چلیں گے، اسی عبادت میں لگیں گے. تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، ہم چاہے کسی بھی دھوکے میں پڑے ہوں، ہم اپنی اولاد کی ایمان کی اس سے زیادہ فکر کریں، جس کو 2 کوڑی دینے کی فکر کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ہم اپنے اولاد کی ایمان اور اسلام کی فکر کریں. اس کو صحیح تربیت میں نیک لوگوں کی صحبت کی عادت ڈالیں، تو یہ ہم اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہوں گے، ورنہ تو کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وترحم منك ومن ملائكتك ومنا على من أرسلته رحمة للعالمين ومهداة إلى الخلق أجمعين، دائما بدوامك ومكررا إلى بقائك، تعود بركتها على كل خلق في العالمين ببركة رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من النبيين ومن في أمته وأممهم والملائكة وعلينا جميعا يا رب العالمين.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا بما أنت أهله في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.